دوستوں یہ پیغام سب سے پہلے زمین پر پہنچا تو سب سے پہلے جس دل نے اسے قبول کیا وہ ایک عورت کا دل تھا۔ وہ کون تھیں؟ وہ جو مکہ کی معزز ترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں، وہ جو اپنے کردار، عقل اور وقار کے لحاظ سے بے مثال تھیں۔ یہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ پیغام دینے والے اس کائنات کے سب سے عظیم انسان، اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد غار حرا سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ دوستو ذرا سوچیں، جس شخص کی سچائی کی مثالیں دی جاتی تھیں وہ آج پریشان ہے، ایسا کیا ہو گیا تھا؟ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہ الفاظ کہے کہ جو رہتی دنیا تک ایمان کا استعارہ بن گئے۔ اللہ کی قسم، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ تھی وہ پہلی شخصیت کہ جنہوں نے اس پیغام پر سب سے پہلے لبیک کہا۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی ہچکچاہٹ، بس ایک غیر متزلزل یقین۔ دوستو، اور جب یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تک پہنچا تو ان کا رد عمل کیسا تھا؟ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور اس راز سے پردہ ہٹاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ وہ شخص تھے کہ جنہیں مکہ میں الصدیق کہا جاتا تھا، یعنی سب سے سچے اور ایماندار۔ وہ کہ جن کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پر لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے۔ یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے سب سے عزیز دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ انہیں اللہ نے نبی بنایا ہے، تو انہوں نے کوئی دلیل طلب نہیں کی، کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ فوراً کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہی کہا ہے۔ یہ ایمان کی وہ طاقت تھی جو کسی دلیل یا ثبوت کی محتاج نہیں تھی۔ یہ وہ اعتماد تھا کہ جو برسوں کی سچائی اور کردار کی بنیاد پر کھڑا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے مرد بن گئے تھے۔ دوستو اب آتے ہیں ایک اور حیران کن نام کی طرف۔ ایک ایسا کم عمر لڑکا جو اپنی عمر کے لحاظ سے بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کا فیصلہ اتنا بڑا تھا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ جی ہاں، یہ تھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صرف 10 سال کے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پروان چڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے سوال کیا کہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پہلے اپنے والد ابو طالب سے اجازت لوں گا، لیکن رات بھر سوچنے کے بعد صبح ہوتے ہی وہ خود دوڑ کر آئے اور بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کی گواہی دی۔ اور دوستو، یہاں ایک حیران کن نقطہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین ہر عمر کے انسان کے لیے تھا۔ یہ صرف سرداروں کا یا صرف کمزوروں کا دین نہیں تھا، بلکہ یہ ہر ایک کے لیے ہدایت کا پیغام تھا اور ہے۔ لیکن دوستو، اب ایک ایسا نام جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، ایک ایسا شخص جو بظاہر ایک غلام تھا لیکن جس کا مقام اللہ کے نزدیک انتہائی بلند تھا۔ جی ہاں، یہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ایک آزاد انسان تھے مگر بچپن میں اغوا کر کے غلام بنا دیے گئے۔ وہ کئی سرداروں کے ہاتھوں فروخت ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا۔ مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آ کر محبت اور عزت کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ جب ان کے والد انہیں لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں دنیا کی کوئی آزادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بدلے نہیں لوں گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ لیکن دوستو، جب اسلام کی دعوت دی گئی تو یہ بغیر کسی جھجک کے فوراً ایمان لے آئے۔ سوچیں، ایک ایسا غلام کہ جس کے پاس کوئی طاقت نہیں، لیکن اس کے ایمان نے آنے والے وقت میں دنیا کی سلطنتوں کو لرزا دیا تھا۔ اور دوستو، یہ تو 4 وہ شخصیات تھیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن ان کے بعد کچھ اور ایسے خوش نصیب بھی تھے کہ جنہوں نے جلد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں تیسرے خلیفہ بنے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ جا کر سب سے بڑے تاجر بنے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلامی فتوحات میں نمایاں کردار ادا کیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ یہ تمام لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے دنیا کی مخالفت کے باوجود اسلام قبول کیا، اور پھر تاریخ نے ان کے قدموں کے نشان دیکھے۔ دوستو، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے روشنی کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت کی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تاریخ کو بدل دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہمارا انتخاب کیا ہوتا؟ اگر آج بھی ہمیں حق اور باطل میں سے کسی ایک کو چننا ہو، کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو، تو کیا ہم حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہر دور کے لوگوں کو خود کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں تاکہ یہ اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کمنٹس میں بتائیں کہ ان چاروں میں سے کس کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ کو سب سے زیادہ حیران کن لگا ہے۔ اور ان 4 شخصیات کے علاوہ ہم نے جو دیگر شخصیات آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے اسلام لانے کے مزید واقعات تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں نام بتائیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو آپ کو اسی ٹاپک پر ضرور ملے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی تاریخی حقائق پر ویڈیوز بناتے رہیں تو ہمارے چینل بامقصد کہانیوں کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کرنا نہ بھولیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دور تک پہنچ سکے
اور آپ کی وجہ سے اگر کسی ایک کی اصلاح ہو جائے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔